صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء، الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، اساتذہ کے لیے بھی اور جو مہمان تشریف لائے ان کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں ایک اور طالب علم حافظ قرآن بن گیا، محمد اسلم، اب حافظ محمد اسلم بن گیا۔ یقیناً اس بچے کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور اسی طرح ان کے بھائی ان کے والد ہمارے بھائی محمد اکرم علی صاحب، ان کے لیے بھی قابل مبارک موقع ہے۔ ان کے خاندان کے جو لوگ آئے ان سب کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ اس تقریب میں شریک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو حفظ قرآن کریم کی دولت نصیب فرمائی۔ آنے والے تمام معزز مہمان اور تمام طلباء، ایک نقطے کی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک تمام برکتوں اور خیروں کا مجموعہ ہے۔ ہمیں جتنی بھی خیریں اور برکتیں ملیں گی وہ قرآن پاک کے ذریعے ہی ملیں گی۔ طلباء کرام بھی کامیاب ہوں گے اور ان کو سعادت ملے گی اسی قرآن کریم کے ذریعے۔ قرآن پڑھیں گے، اللہ ان کو ترقی دے گا، عزت دے گا۔ اور جو معزز مہمان آئے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری خیریں، برکتیں، عظمتیں اور عزتیں اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں رکھی ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، راحت اور اطمینان چاہیے، ہم اپنی زندگی کی برکت، اپنے کاروبار کی برکت اور زندگی کے ہر معاملات میں ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں، کامیابیاں عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کلام اور یہ عظیم اپنی کتاب جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں قوموں کے لیے ہدایت اور کامیابی رکھی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عظمتیں، سعادتیں، عزتیں عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی سندیں عطا فرما دی، اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرمانے میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ عزیز طلباء اور میرے بھائیوں، یہ کامیابی صحابہ اکرام کو اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی۔ صحابہ اکرام نے جب قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنایا اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کامیابیاں عطا فرمائی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے، آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، مختلف قسموں کے ٹینشن، پریشانیاں، اور اس دور کے اندر جو فتنے ہی فتنے، ہر طرف مختلف قسموں کے مسائل، ان تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں رکھا ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ نہ دنیا میں مار کھائیں گے نہ آخرت میں مار کھائیں گے۔ عزیز طلباء، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے فتنوں سے بچا کر اپنے قرآن پاک پڑھنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آپ یقیناً بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اور خوب اہتمام سے، لگن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس قرآن پاک کو یاد کریں، حفظ کریں۔ جب یہ قرآن پاک آپ کو حاصل ہو جائے گا پھر آپ کو ساری برکتیں اور خیریں حاصل ہو جائیں گی۔ اسلام کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں اپنے بزرگوں کے واقعات، اپنے بڑوں کے واقعات دیکھیں، جنہوں نے جتنا قرآن پاک پر عمل کیا، قرآن پاک سے محبت کی، اس کی نسبت کو مضبوط رکھا، وہ اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم بھی اسی طرح قرآن پاک سے محبت بھی کریں گے اور قرآن والی زندگی اختیار کریں گے، صرف پیارے بچوں قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں یہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کا اپنا نور ہے، قرآن کی تلاوت کے اپنے فضائل ہیں، لیکن قرآن پاک ہماری زندگی بنانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے عملی زندگی کے لیے دستور
مشہور اور منشور بن کر آیا تو ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، عمل کیا تو کامیاب ہو گئے. آج کیونکہ ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، ہم عمل سے دور ہو گئے. قرآن پاک کہتا ہے قطعات جھوٹ نہیں کہنا، جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب ہم ذرا سوچیں، ہم سب سوچیں، تمام طلبہ سوچیں، ہم آیا کہ اس جھوٹ کے گناہ میں ملوث تو نہیں ہیں؟ قرآن پاک نے کسی کا دل دکھانے سے منع کیا، قرآن پاک نے غیبت، چغلی، بغض، عناد، ان تمام چیزوں سے منع کیا. آیا کہ ہم اس سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے نہیں بچا رہے؟ اسی طرح جتنی بھی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے. اس لیے تمام آئے ہوئے معزز مہمان اور تمام طلبہ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں ہمیں جتنی بھی خیریں اور برکتیں جو حاصل ہوں گی وہ اسی اللہ کے کلام کے ذریعے ہی حاصل ہوں گی جو ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو کام کیا عملی طور پر وہ صفہ کا مدرسہ قائم کر کے پہلا کام کیا، کیونکہ مدرسہ بنیاد ہے. جس مدرسے میں یہ قرآن پڑھایا جا رہا یہ مدرسہ دین اسلام کی بنیاد ہے. تو ان مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے. ان مدرسوں کو ہمیں قدر و قیمت کی نظر سے دیکھنا ہے اور ان مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے اور اس میں جو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آج الحمدللہ یہ قابل مبارک موقع ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک طالب علم اور ایک اور طالب علم ماشاءاللہ یہ حافظ بن گیا. الحمدللہ وقتاً فوقتاً بچے حافظ بن رہے ہوتے ہیں. یہ بچہ ماشاءاللہ حافظ بن گیا. ہمارے بھائی انور علی صاحب جن کا ماشاءاللہ اس مدرسے سے ایک پہلے کا تعلق ہے، اکرم ماشاءاللہ بھائی اکرم علی صاحب جن کے پہلے ایک صاحبزادے ہمارے یہاں استاد ہیں قاری محرم خان صاحب ماشاءاللہ جو یہاں پڑھا رہے ہیں، اور اب ان کے دوسرے بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے. ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا اور جتنے بھی ان کے عزیز و قارب اور رشتہ دار ان کی محبت میں یہاں تشریف لائے ان کو بھی مبارکباد. یقیناً سب کے لیے قابل سعادت موقع ہے. اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، سعادت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ دین کے ساتھ لگے رہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. ہمارے ناظم تعلیمات صاحب مولانا اصغر صاحب دعا فرمائے.